وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پڑھنے ایک مرتبہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والوں کا درود و سلام گنبد خضرا کے مکین علیہ السلام خود صلوات فرماتے ہیں اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ کہ ہم محبت کے ساتھ اپنی زبانوں سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام یہاں بیٹھ کر عرض کریں گے تو مدینے کے تاجدار مدینے میں ہمارا درود و سلام سماعت فرمائیں گے مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جلالہ و عز برحانہ کا کروڑوں مرتبہ احسان ہے اس مالک کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری امت سے ہونے کا شرف بخشا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں اپنی مخلوق میں سے جدھر سے مرضی پیدا کر دیتا اگر چاہتا تو ہم انسان بھی نہ ہوتے ہم جانور ہوتے اگر وہ چاہتا تو ہمیں رینگتے ہوئے کیڑوں میں سے کوئی ایک کیڑا یا کوئی ایک چیونٹی بنا دیتا رب کی بارگاہ میں کس کا زور ہے اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا پھر انسانوں کے اندر اگر خدا چاہتا تو ہمیں مسلمانوں کے اندر بھیجتا چاہتا تو ہمیں کافروں کے گھر میں پیدا کر دیتا اہل مغرب اور دنیا کے دوسرے خطوں میں بسنے والے جن کے ماں باپ ہی ہندو ہیں سکھ ہیں نصارہ ہیں یہودی ہیں جن کے ماں باپ ہی انگریز ہیں صحیح نصیب کوئی ان کے گھر پیدا ہو تو خدا اسے بصیرت کی آنکھ عطا کرے تو وہ مسلمان بن جائے ورنہ جو ان کے گھر میں آئے گا انہی میں سے ہی ہوگا شکر ادا نہیں کرتے رب کا کہ اس نے ہمیں جب اس دنیا کے اندر ہمارا آنا اسے مقصود ہوا تو اس نے ہمیں جب ہمارا انتخاب فرمایا تو مسلمان کے گھرانوں کے اندر ہمارا انتخاب فرمایا ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہوئے ہمارا انتخاب ان لوگوں کے اندر فرمایا کہ جو آج پونے 1500 سال حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوتے ہوئے بھی ہو گئے ہیں پونے 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم نے جب آنکھ کھولی تو اس گھرانے کے اندر اپنی آنکھ کھولی کہ آج بھی ہم اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ وہی جذبہ اور وہی عشق اور وہی محبت اور وہی وفاداری کا ایک جذبہ لے کر آج بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں آگ کریں گے تو ہماری صدا مدینہ منورہ تک پہنچے گی
ہم یہاں پر اپنے محبوب علیہ السلام کو پکاریں گے تو گنبد خضرا کے مکی ہماری پکار کو ایک آن میں ہماری آن کے اندر ہماری پکار کو سماعت فرمائیں گے۔ محبوب علیہ السلام کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں پوری زندگی کا ایک ایسا لائحہ عمل عطا کیا کہ کوئی ایک چیز بھی حضور علیہ السلام نے پیچھے نہیں چھوڑی۔ یہ جتنے دوست احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں، صرف 15 سے 20 منٹ کی اتنی سی گفتگو ہے، اور اس گفتگو کے اندر ایسی مجالس کے اندر کم مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی بات سننے کو مل جائے، کیونکہ آج کل جو اس ماڈرن اور کامیاب اور ترقی یافتہ دور کے اس انسان اور مسلمان کا جو ذہن بن چکا ہے نا، اس کی نظر ہر وقت کھڑی پر ہوتی ہے۔ وہ جمعے والے دن بھی جب مسجد میں اس نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی نظر کھڑی پر ہوتی ہے کہ جب جماعت کا ٹائم ہوگا اور خطیب جو اپنی خطاب ختم کر دے گا اور جب اذان ہوگی تو ہم مسجد میں تب پہنچیں گے اور وضو کرتے کرتے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کوئی اچھی بات ہمارے کانوں میں کہیں پڑ نہ جائے۔ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر ترقی یافتہ مسلمان کا یہ ایک سب سے پہلا نظریہ یہ ہو گیا۔ تو ایسے اجتماعات کے اندر اور ایسی محافل کے اندر فقط ایک چھوٹا سا موقع ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا کوئی فرمان آپ لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو، کس کو؟ جس نے میری ایک بات سنی، سمع مقالتی، جس نے میری ایک بات سنی، سن کر پھر اسے اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ووعاها وأداها وحفظها، اس نے میری بات سنی، میری بات سننے کے بعد اسے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ووعاها وأداها، اسے دہراتا رہا، اپنے گھر والوں کے اندر اسے سناتا رہا، کسی مجلس میں گیا ان مجلس والوں کو میری بات پہنچاتا رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سلسلہ میری زندگی تک محدود نہیں رہے گا، 1500 سال بھی اگر گزر جائیں اور قیامت کی صبح تک بھی اگر کوئی اس فریضے کو سرانجام دیتا رہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خالق کائنات اس کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے گا، کہ جو میری باتوں کو سنتا ہے، سن کر انہیں یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد انہیں دہراتا رہتا ہے، دہرانے کے بعد لوگوں تک انہیں پہنچاتا ہے، تاکہ کسی ایک بندے تک حضور علیہ السلام کی بات پہنچے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ مقاصد میں سے ایک مقصد تو ہمارا درود و سلام احسان ثواب بھی ہے کہ ہم اپنی بو جان کے لیے احسان ثواب کریں گے، مگر احسان ثواب کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم یہاں دعائے خیر کے لیے سارے اکٹھے ہو ہی گئے ہیں، جب آ ہی گئے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ ارشادات، وہ فرمودات جو ہماری ذمہ داری ہے آپ تک پہنچانے بنتے ہیں، ان کو آپ تک پہنچایا جائے تاکہ اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزر جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید قرآن شریف کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک سلیقہ، طریقہ، ایک اسے واز کرنے کا، دعا مانگنے کا طریقہ دیا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مولا میرے ان دونوں والدین کے اوپر مہربانی فرما، مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کے میں چھوٹا سا تھا تو مجھ پر ان میرے والدین نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔
آقا کریم علیہ السلام پر یہ کلام نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر جب یہ کلام نازل فرمایا، حضور علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا اور لوگوں کو دعا مانگنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو. رب ارحمہما، اے میرے مولا میرے والدین پر مہربانی فرما، ان پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے حال پر مہربانی کر. کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر مہربانی کی ہے. کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ میں اگر ایک چارپائی پر بیٹھا تھا یا لیٹا تھا تو میں تو ابھی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. اگر میں پیشاب کرتا تو میرا پیشاب اس چارپائی کے اوپر، اس بستر کے اوپر کھدا تھا. اگر میں کچھ کرتا تو کچھ کر سکنے پر قادر نہ تھا. لیکن اس عالم نے مجھے نجاست سے بھی پاک رکھا، مجھے اچھا لباس بھی پہنایا، میری سیوا و سیرت کر کے جس نے اس عالم میں کہ جب میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا، میرے والدین نے مجھے اچھے زیور کے ساتھ آراستہ کر کے رکھا. اے میرے مولا آج جب میں کچھ کر سکنے کے پر قابل ہوا تو میں ہاتھوں کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے مولا تو ان پر مہربانی فرما، تو ان پر مہربانی فرما. اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں اسلوب عطا کیا، جو طریقہ عطا کیا، آقا کریم علیہ السلام کے صدقے جائے، انہیں پورا ایک جامع دین عطا کیا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد یہ دین انکمپلیٹ رہ گیا، مکمل نہ ہوا. کیا اس کے اندر کوئی ایسے خلا رہ گئے کہ جن کو پور کرنا باقی تھا؟ نہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے کا اور زندگی کے ہر مہینے اور ہر دن کا انتخاب کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے، محبوب علیہ السلام نے سارے کے سارے احوال بیان فرمائے. آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر دعا کا طریقہ سکھایا. اب امام طبرانی کی حدیث مبارکہ جسے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ترك العبد الدعاء انقطع عنه الرزق. فرمایا کہ جب اذا ترك العبد الدعاء لوالديه انقطع عنه الرزق. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دعا کی ترغیب دی گئی، دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا. اور حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ دعا اپنے والدین کے لیے کرنا بند کر دیتا ہے تو انقطع عنہ الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ اکرام جلوہ افروز ہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے وہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، وسیع و عریض اس کی عمر، لمبی عمر جینا چاہتا ہو، ایک طویل حیات کا وہ خواہش مند ہو، اور پھر طویل حیات کا خواہش مند ہوتے ہوئے وہ قسم پرسی اور مفلسی اور نادانی کی حالت میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ لمبی زندگی بھی چاہتا ہو اور عیش و پرستی کے اندر، مال و دولت کی فراوانی کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہو. بتاؤ تم میں سے کون ایسا چاہتا ہے؟ آج کی اس زندگی کے اندر مجھے پتا ہے کون نہیں ایسا چاہتا کہ اس کی زندگی لمبی ہو. اور زندگی اگر لمبی ہو تو زندگی لمبی وہی قابل عمل ہے جو قرآن و سنت کے مطابق گزرے، ورنہ موت اس سے بہتر ہے اس دن سے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں دن گزر جاتا ہے. فرمایا تم میں سے کون ہے جو چاہتا ہو کہ لمبی عمر بھی ہو اور اس کے پاس
हो, जिससे उसे कोई परेशानी ना हो। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हर किसी की तरफ और हर किसी की ख्वाहिश और हर कोई ये चाहता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करे। जब वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगा, खुदा उसकी जिंदगी भी लंबी फरमा देगा, उसके रिज़्क़ में भी इजाफा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अब ये दो चीजें हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका से और कुरान करीम की इस आयत से मैंने आपके सामने रखी कि दुआ कुरान का भी मंशूर है और हजरत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का भी मंशूर है, सहाबा किराम का भी यही तर्ज अमल है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो सारी जिंदगी का एक नया अमल हमें अता किया कि अपनी जिंदगियों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनकी जिंदगियों के अंदर उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी हर खुशी का ख्याल रखना, उनके लिबास का ख्याल रखना, उनके उठने बैठने सोने जागने और उनके शब रोज का ख्याल रखना, ये तो हमारी इस्लाम के अंदर उसने बता दिया और हमें मिल गया। लेकिन एक जिंदगी का वो हिस्सा है कि इंसान के वालिदैन जब जिंदा है उनके साथ तो ये अमल करेगा, ये नेकी उनके साथ तो करेगा, मगर जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? आका करीम अलैहिस्सलाम के सदके जाए, उन्होंने हमें उस वक्त का भी ऐसा अमल अता किया कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करना बंद कर देता है, किस हाल में? हर हाल में। अगर वालिदैन जिंदा हैं फिर भी दुआ करनी है और वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो मैं क्या उनको अपनी दुआ में फिर याद रखना, उनको अपनी दुआ के अंदर फिर याद रखना है। अब जो इस दुनिया से चला गया, जिसका रिश्ता नाता ताल्लुक और इस दुनिया से गुजरते होकर जो अगले जहान पहुंच चुका है, अब उसके लिए कैसे दुआ करना और इसके बारे में हदीस मुबारका के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर मारूफ हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां इंतकाल कर गई, अय्यु शैइन लहू सदका, या रसूलल्लाह उनके लिए बेहतरीन चीज क्या है कि मैं उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल कर जाने के बाद इस दुनिया के अंदर मैं वो काम करूं और मेरे उस काम करने का अमल मेरी मां जो कब्र में मौजूद है उसे उसका सवाब पहुंचे। महबूब अलैहिस्सलाम से सवाल किया जा रहा है। अब करीम अलैहिस्सलाम जवाब क्या इरशाद फरमाते हैं, देखें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर आज के दुनियादारों के और मॉडर्न और पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो ये एक ज़हनों के अंदर तासुर दिया जाता है कि जो मर गया है उसने अपने अमल के साथ आगे पहुंचना है और उसे अपने अमल का ही जज़ा सजा मिलेगी और जिंदों के साथ उसे कुछ मिलेगा नहीं। जिंदों के अमल का जिंदों को फायदा होगा, जिंदों के अमल का किसी मुर्दे को कोई फायदा नहीं होगा। जब किसी की दुआ मस्जिद के हक में अगर कबूल नहीं होगी, अगर इनके अमल का उन्हें फायदा ना पहुंचता होता तो महबूब अलैहिस्सलाम वही फरमा देते कि साथ मैंने तो ऐसी तालीमात तुम्हें नहीं दी, मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ाया, ये तो खैर के तरीके हैं कि उनके जब बड़े मर जाते हैं तो उनके लिए कारे खैर का कुछ मुआमलात करते रहते हैं, मैंने तुम्हें तो ये तालीम नहीं दी। मैंने तो तुम्हें ये बताया है कि जो मर जाएगा अपने अमल लेकर आगे जाएगा और अपने अमलों की वजह से उसकी बख्शिश या उसका अज़ाब होगा। लिहाजा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर ये फरमाते तो ये आज भी हमारे पास सनद मौजूद होती कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने का मना फरमाया है, मगर कुर्बान जाए मदीने के ताजदार नबियों के सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जब उनसे पूछा गया कि मरहूम मां जो कब्र में पहुंच चुकी है उनके लिए अगर मैं कुछ करूं तो फरमाइए क्या करूं जो उसे मिलेगा, उसे अजर भी पहुंचेगा, उसे नफा भी होगा, उसे खुशी और मुसर्रत भी पहुंचेगी। मेरे बाबू अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्मा, साथ मदीना आलिया के अंदर पानी की बहुत किल्लत है,
اگر کر سکتے ہو تو اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوا دو. اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوا دو. ماں کے لیے جب کنواں کھدواؤ گے تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے اندر ہیں، انسان گزریں گے اس میں سے پانی پیئیں گے، انسان بھی پیئیں گے، جانور گزریں گے وہ بھی پانی پیئیں گے، حیوانات گزریں گے وہ بھی پانی پیئیں گے، بہائم گزریں گے وہ بھی پانی پیئیں گے. ضرورت کے پیش نظر لوگ بھر کر گھروں کو بھی لے جائیں گے. لہذا اگر ممکن ہو سکے تیری قدرت میں، تیری وسعت میں یہ چیز ہو تو ماں کے لیے کنواں کھدوا دو. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ ارشاد سنا، یہاں سے واپس پلٹتے فحفر بئرا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا. کیا کیا جی؟ کنواں کھدوایا. اور کنواں کھدوانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پلانٹ لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر سلیٹیں لگی ہوتی ہیں نا، یہ فلاں کونسلر نے بنوائی ہے، یہ فلاں ایم این اے کے وقت میں لگی تو اس کی پلیٹ لگی ہے، پلیٹیں لگی ہوتی ہیں نا، یہ آج ملتا ہے. حضرت سعد بن عبادہ نے بھی یہی کیا. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں کھدوایا. کنواں کھدوانے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر لکھوا دیا هذه البئر لأم سعد. یہ کنویں کا پانی سعد کی ماں کے نام کا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مولوی سے کہ جس نے فقط ختم شریف پڑھنے کے بعد کھیر کو حرام قرار دے دیا، جس نے فقط ختم شریف پڑھنے کے بعد ختم کے کھانے کو ناجائز قرار دے دیا. میں نے کہا سعد بن عبادہ نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا اور سن کر اس کنویں کے اوپر اپنی نام جان کے نام کی پلیٹ لگوائی. اس میں سے اس صحابی نے بھی پیا اور صحابہ کرام نے بھی پیا. میرے آقا کریم علیہ السلام کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، صحابہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ یہ تاریخ پرانی جو چلتی آ رہی ہے کہ صحابہ کرام سے دور سے جو چلتا آ رہا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے صدقات و خیرات اور احسان ثواب صحابہ کا طریقہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چالی، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم. ایک اور روایت آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد یہ کریم علیہ السلام کے صحابی پرفتن دور ہے. اور آج کے اس دور کے اندر بڑا کچھ ہمیں سننے کو بھی ملتا ہے کہ یہ فتنوں کا سامنا بھی رہتا ہے. ہم اپنے مرحومین کو توجہ میری طرف رکھیے گا، مرحومین کو جب دفنانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، قبر کے اندر دفناتے ہیں، ہم اپنے مرحوم کو اللہ کا شکر ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق دفناتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں وہ طریقے اور وہ سارے سلوک بتائے ہیں کس طرح اپنے مرحومین کو قبر کے اندر دفنانا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کی عزت و توقیر مرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے ایسا سبق نہیں دیا. وہ فرماتے ہیں جس طرح تمہارے زندوں کی عزت ہے، تمہارے مردے مرنے کے بعد ان کی تعظیم و توقیر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا جب اسے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاؤ تو آقا نے فرمایا اس کو امام بنا کر لے کر جاؤ. اس کی میت کی چارپائی سے آگے چلنا بھی گناہ اور جرم ٹھہرایا گیا. اس کی تعظیم تھی یہ مردہ کی تعظیم تھی، میت کی تعظیم تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کئی ایک ایسے مذہبی لوگ تھے، کئی ایسے دین کے حاملین تھے کہ جنہوں نے اپنے مردے کو جب وہ زندہ تھے ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی، ان کی توقیر کی. جب وہ مر جاتے تھے ان کو جلا دیا کرتے تھے، ان کو بہا دیا کرتے تھے، ان کے جسموں کا وجود کا مسئلہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ختم کر دیا کرتے تھے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے غلام ایسا نہیں کریں گے، میرے ماننے والے ایسا نہیں کریں گے. ان کے مردے جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی تعظیم اور توقیر وہی ہوگی جو دنیا کے اندر کی جاتی ہے. کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر کے قریب کھڑا ہے. توجہ ہے؟ کس کی نہیں ہے؟ اچھا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، میری طرف دیکھیں، وہ قبر کے قریب کھڑا ہے، قبر کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور قبر کے پاس بیٹھا ہوا اس حالت میں ہے کہ اس نے اپنی ایک کوہنی وہ قبر کے اوپر رکھی، قبر کے اوپر رکھی۔ اب کوہنی جب اس نے قبر کے اوپر رکھی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کو دیکھا کہ قبر کے پاس بیٹھا ہے، قبر کے اوپر نہیں بیٹھا، قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، قبر کے پاس بیٹھ کر اس نے فقط کوہنی اس قبر کے اوپر رکھی ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور ایسا فرمان جاری کیا کہ قیامت تک کے آنے والے میرے غلاموں کو یہ نصیحتانہ جملہ مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، اے قبر پر کونی رکھنے والے اپنی کونی ہٹا، کہ تیری کونی رکھنے کی وجہ سے جو میرا غلام قبر کے اندر لیٹا ہوا تیری کونی سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ مجھے بتائیں آج میں زندہ ہوں، اگر آپ میری طرف تھوڑی توجہ کریں گے تو اس مسئلے کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج میں زندہ ہوں، ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوں، میں کمرے کے اندر جب بیٹھا ہوں تو میرے اوپر ایک چھت موجود ہے، وہ جو میرے اوپر چھت موجود ہے اس کے اوپر آپ جتنا مرضی وزن رکھتے جتنا کچھ مرضی رکھتے جائیں، میری عزت و توقیر پر کوئی فرق آئے گا؟ آئے گا؟ لوگ بھی بیٹھے رہے نہیں آئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب زندہ تھا اس کی عزت کا معیار کچھ اور تھا، جب مر گیا ہے اور مرنے کے بعد یہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، جب ہمارے پاس پہنچا اس کی عزت کے معیار بھی علیحدہ کر دیے گئے ہیں، اس کی عزت کے معیار علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اس کے اوپر کوئی فضل رکھتا تو گناہ، فرمایا کہ اس کے اوپر اگر کونی بھی رکھو گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کو تکلیف پہنچے گی، لہذا اپنی کونی سائڈ پہ رکھ، قبر کے اوپر بیٹھنا، قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، قبر کے ساتھ سہارا لینا اور یہ ساری چیزیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن عاص، کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عاص، ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں تاکہ آپ کو نام یاد ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت سیدہ کی دوسری نمبر کی کتاب صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب آخری وقت آیا، موت کا نساء کا وقت آیا، پتہ چل گیا کہ اب وقت آخری ہے، رخصت ہو جانا ہے، اب چلے جانا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے گھر والوں کو بلایا، اور گھر والوں کو اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو اور اپنے مردوں کو بلا کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اذا دفنتمونی، اذا دفنتمونی، اے میرے غلاموں، اے میرے شہزادوں، اے میرے گھر والوں، اب وقت اجل تو آنے لگا ہے، اب ہم جانے لگے ہیں، لہذا میں تمہیں ایک کام کر کے، تمہیں ایک کام کی نصیحت کر کے جاتا ہوں، وہ کام ضرور کرنا۔ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی عرض کرتے ہیں اذا دفنتمونی، جب تم نے مجھے دفن کیا، اذا دفنتمونی فاقیموا حول قبری، فرماتے ہیں کہ مجھے دفن کر دینے کے بعد، میری قبر تیار کر دینے کے بعد میری قبر سے بھاگ کر واپس نہ آ جانا۔ فاقیموا حول قبری، حول کہتے ہیں ماحول کو، حول کہتے ہیں چاروں طرف کو، فرماتے ہیں کہ چاروں طرف میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو صحابی رسول نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی ہیں۔ آج کا اگر کوئی مولوی آپ کو نہیں بتاتا یا آپ تک نہیں پہنچ پاتی اور آپ جب کسی قبرستان کے اندر یا کسی قبر پر یہ معاملہ ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یار پہلے جیسے کدی نہیں ایسا ہوتا دیکھا، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، وہ پہلے نہیں دیکھا، کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا، کیا آپ تک یہ علم کی بات نہیں پہنچی؟ تو یہ قصور آپ کا بھی ایک حد تک ہے کہ آپ پوچھنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس گئے نہیں ہیں۔ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عوام تک پہنچائیں۔ فرمایا میرے صحابہ نے عرض کی، صحابی رسول کہنے لگے اذا دفنتمونی فاقیموا حول قبری،
مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا، میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا۔ جب قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ فرمایا قدر ما تنحر جذور ویقسم لحمها۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قبر کے اندر کھڑے ہو کر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اور خالی ذبح نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنی دیر کے اندر اس کا گوشت تیار کر کے یقسم لحمها، اس کا گوشت غربا کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ویسے اندازے کے مطابق کتنا ٹائم لگتا ہو؟ ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میری قبر پر اتنی دیر کے لیے کھڑے رہنا، اور اس روایت کے اندر دیگر محدثین نے فرمایا کہ جب قبر پر کھڑے ہوں گے تو مجھے بتاؤ کیا وہ منہ بند کر کے کھڑے ہوں گے؟ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، فرماتے ہیں کہ اقیموا حول قبری قدر ما تنحر جذورا ویقسم لحمها حتی استأنس بکم۔ فرماتے ہیں کہ استأنس بکم، یہاں تک کہ میں قبر کے اندر لیٹا ہوا، تم بھائی میری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو کچھ پڑھاؤ گے اس تمہاری پڑھائی کی وجہ سے قبر کے اندر مجھے خوشی اور سرور مل جائے۔ قبر کے اندر جب بندہ پہنچتا ہے تو قبر کے اندر پہنچ کر وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے، نیا ماحول محسوس کرتا ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب ہم جائیں گے۔ آج ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، نہ مجھے اس کی سمجھ ہے نہ آپ کو سمجھ ہے۔ یہ سمجھ تو اصل میں اس وقت پتہ چلے گی جب مجھے آپ قبر میں اتاریں گے اور میرے اس قبر کے اوپر سلیب رکھنے کے بعد مٹی ڈالیں گے، تو پھر مجھے پتہ چلے گا اور پھر میری آنکھیں کھلیں گی کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے جانے سے پہلے جو ارشادات فرمائے تھے وہ میری بھلائی کے لیے فرمائے تھے۔ اگر میں زندگی کے اندر ان پر عمل کر لیتا، آج جب میں قبر پہ پہنچا ہوں تو مجھے قبر کے اندر بھی کوئی فرق مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر مجھے ڈالنے کے بعد بھاگ کر واپس نہ آ جانا، میری قبر کے گرد کھڑے رہنا اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا، حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ تم سے مجھے انس محسوس ہوتا رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ صرف یہاں تک نہیں ہے، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، اور فرماتے ہیں کہ بات کر واپس نہ آنا، یہاں تک کہ جب تم واپس آنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے سوالات کے لیے نکیرین آئیں گے، فرماتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا ان کو نکیرین کو جواب دینا بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں سے دیکھیں، صرف ایک چیز عرض کرنے کے بعد اب صحابی رسول کو مجھے بتائیں کس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ اتنا اپنی موت سے خوف محسوس کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ قبر کے گرد کھڑے رہنا، اس کا گوشت تقسیم کرنے تک کھڑے رہنا۔ صحابی رسول کو کیا ضرورت تھی؟ صحابی رسول کا تو مقام بہت بلند ہے۔ آقا علیہ السلام نے شخص تم میں سے سب کی عمر بھر کی نیکیاں ایک جگہ پر، اور میرے صحابی کے ایک سانس کی فضیلت ایک مقام پر، ساری زندگی کی نیکیاں ایک جگہ پر، اور صحابی رسول کے ایک سانس کی فضیلت ایک مقام پر، یہ پھر بھی افضل ہے۔ یہاں پہ تو غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری قبر میں فرشتے آئے تو میں نے جب مجھ سے سوال کرنے لگے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، جب میں نے ان سے پوچھا، مجھ سے انہوں نے جب پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی بڑا تعجب والا جملہ ہے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تیرا رب کون ہے۔ آپ فرمانے لگے اے فرشتوں، پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں میرا رب کون ہے، پہلے ایک چیز تم مجھے بتاؤ، آئے کہاں سے ہو تم؟ وہ کہنے لگے آسمانوں سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم آسمانوں سے سفر طے کر کے آئے ہو، میں زمین سے زمین کے اندر آیا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ زیادہ سفر تم کر کے آئے یا میں کر کے آیا ہوں؟ میں تو زمین کے اوپر تھا اور زمین کے اوپر سے میں 6 فٹ نیچے آ گیا، 2.5 فٹ نیچے آ گیا، کچھ فٹ نیچے آ گیا، مجھے بتاؤ زیادہ سفر کس کا ہے، تمہارا یا میرا؟ اور کہنے لگے ہم آسمانوں سے کئی میل کا، کئی سالوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سوال کرنا تو میرا بنتا ہے
سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا اتنا فاصلہ زیادہ تم طے کر کے آئے ہو اور تم اتنا فاصلہ طے کر کے آگے نہیں بھولے کہ میرا رب اللہ ہے. تو میں 250 کا فاصلہ زمین سے اوپر سے نیچے آیا ہوں تو میں بھول گیا ہوں میرا رب اللہ ہے. یہ تو غوث اعظم ہے. تو صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ صحابی رسول نے یہ اپنے لیے نہیں بلکہ تعلیم امت کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے فرمایا کہ جب جانے لگو اس دنیا سے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے چلے جانا ہے تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اکٹھے کر کے یہ نصیحت کر کے جانا کہ مجھے دفنا کے پیچھے سے بھاگ کر نہ آ جانا. جس طرح میری دنیا کے اندر عزت ہے اللہ کے فضل سے مرنے کے بعد عزت سلامت رہتی ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی کا آخری جملہ ہے مر ہر کسی نے جانا ہے لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی اولادیں آج بھی انہیں ایسے یاد کر رہی ہیں جس طرح دنیا کے اندر انہیں یاد کیا کرتی تھی. لہذا اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات کریں کہ ہم اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے چلے جانے سے ہمارے پچھلے ہمیں بھول نہ جائیں. ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اس قدر کر کے جائیں کہ ہمیں کسی کے پیچھے سے دعا کی ضرورت نہ رہے. لیکن دعا کی ضرورت پھر بھی رہتی ہی رہتی ہے. لہذا اپنے پچھلوں کو اس قدر پابند کر کے اور پابندی اسی طرح سے کریں گے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد اس تسلسل کو برقرار رکھے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ما توفیق الا باللہ.